ناول اے عشق جنون، رائٹر عرفا خان، آرمی فرینڈز کزن ریونج بیسڈ ناول۔ ہم تو سارا کو لینے آئے تھے، سعدی کی شادی ہے نا اگلے ہفتے، تمہارا بانجا ہے، بشریٰ بیگم اسما بیگم کو بتا رہی تھی۔ قسمت کے کھیل دیکھو، یہاں سے ہم نکل رہے تھے تو سارا کہنے لگی، بابا میں نے یہاں کا پاستا کھانا ہے، مجھے یہاں کا پاستا بہت پسند ہے، میں کراچی کو پراپرلی گڈ بائی کہنا چاہتی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے آج کل کے بچوں کا، بشریٰ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اصل میں تو قسمت نے ہمیں ملوانا تھا، اسما بیگم نے محبت سے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ راہم جو بشریٰ بیگم کی بات سن رہا تھا، سارا کی پراپرلی گڈ بائی کا مطلب وہ اچھے سے جانتا تھا، اس لیے مسکرا دیا۔ تو بیٹا یہ پاستا کھاؤ، آپ کے لیے ہی منگوایا ہے، سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے سارا کو کہا۔ اور دوسری بات انہوں نے راہم کو سنائی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کو پتہ ہے، اس لیے اس نے آرڈر لکھواتے وقت پاستا بھی لکھوایا تھا، اور راہم اپنی چوری پکڑے جانے پر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ جی میں لے رہی ہوں، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی پاستا بہت انجوائے کر رہی تھی، وہ یہاں کا پاستا کئی بار کھانے راہم کے ساتھ آ چکی تھی، اس کی یہاں سے بہت سی یادیں جڑی تھی۔ اور بیٹا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ کمار صاحب نے راہم سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جناب یہ آرمی آفیسر ہے، میجر کے عہدے پر فائز ہیں، آج کل یونیورسٹی کے مشن پر ہیں، سکندر صاحب نے فخر اور محبت سے چور لہجے میں بتایا۔ ان کے لیے راہم کے لہجے میں فخر ہی فخر بول رہا تھا۔ سارا جو پاستا کھاتے ہوئے ان کی باتیں بغور سن رہی تھی، سکندر صاحب کے اس انکشاف پر اس کے منہ میں لے جاتا فورک ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ میں گر گیا۔ پلیٹ میں فورک گرنے کی آواز پر راہم نے چونک کر سارا کو دیکھا۔ سارا بے یقینی سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ راہم نے سختی سے آنکھیں مینچیں۔ او نو، یہ ابھی نہیں ہونا چاہیے تھے، سارا کو ایسے پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا، راہم نے دل میں کہا۔ وہ سارا کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ سارا نے نام میں سر ہلایا۔ کیا ہوا؟ پری نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے شاید، سارا نے بے دردی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ پری سمجھ گئی تھی کہ وہ ہرٹ ہوئی ہے، اس نے ناراضگی سے راہم کو دیکھا، جو صرف سارا کو دیکھ رہا تھا، اور وہ مسلسل پلیٹ میں فورک چلا رہی تھی، اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کتنا منتشر تھی اور ضبط کے کڑے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ سارا کے اندر کچھ چن سے ٹوٹا تھا، وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی، اسے راہم سے ایسی توقع نہیں تھی، وہ راہم کو اپنی ہر بات بتاتی تھی، اور راہم نے اس سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی تھی۔ اس کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ میجر ہے، ہاں لیکن یہ مسئلہ ضرور تھا کہ اس نے سارا سے یہ بات چھپائی تھی۔ کیا اس پورے عرصے میں وہ راہم کو اعتبار کے قابل نہ لگی تھی؟ اس کے اندر ایسا کیا تھا جو راہم نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ کیا وہ اس کو دھوکے باز سکتی تھی، یا وہ اس کو اپنا دوست سمجھتا ہی نہیں تھا؟ سب افراد کھانا کھا چکے تھے، بلنگ ہو رہی تھی، اور سائرہ چیئر سے ٹیک لگائے بیٹھی ہاتھوں کو ٹیبل پہ ہلکا ہلکا بجا رہی تھی، جیسے اس کو یہاں سے اٹھنے کی بہت جلدی ہو۔ اس پورے ٹائم میں اس نے ایک بار بھی راہم کو نہیں دیکھا تھا، وہ اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ راہم اسے ہی دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کو اگنور کر رہی تھی۔ ایک دو بار پری نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس سے بات ہی نہ ہو پائی، آنسو نکلنے کو بے تاب تھے۔ اسما بیگم نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، اب چپ چپ لگ رہی ہو؟ پری تو بتا رہی تھی کہ آپ بہت باتیں کرتی ہو، تو اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا، جس پر سکندر صاحب نے اسے فوری کافی کی آفر کی، جسے اس نے سہولت سے منع کر دیا، کیونکہ اسے اس ٹیبل پر بیٹھے تمام افراد میں سب سے زیادہ جلدی تھی جانے کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ مزید 5 منٹ بھی یہاں بیٹھی رہی تو اپنا ضبط کھو بیٹھے گی۔ وہ اب مزید راہم کو فیس نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنا مذاق نہیں بنانا چاہتی تھی۔ چلیں بابا، سارا نے کمال صاحب سے آہستگی سے پوچھا۔ کہاں؟ سکندر صاحب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ حیدرآباد، اور ہم نے کدھر جانا ہے؟ اب تو اپنی منزل وہی ہے، کمال صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال صاحب کے کہنے پر سب ہی ہنسنے لگے، صرف راہم اور سارا سنجیدہ تھے۔ راہم سارا کو دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ سارا ٹیبل کو گھورنے میں مصروف تھی۔ راہم اس وقت سارا کی کنڈیشن کو دیکھ کر بہت ڈسٹرب تھا، کیونکہ وہ یہ قطعاً نہیں چاہتا تھا کہ سارا کو اس طرح سے یہ سب کچھ پتہ لگے۔ اس کو ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ سب اس طرح سے کھلے گا۔ اس کی پچھلی کنڈیشن کی وجہ سے وہ پہلے ہی اس ٹراما سے ابھی پوری طرح سے باہر نہیں نکلی تھی، کہ اس کے اوپر ایک نیا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا تھا، جو کہ سارا کو بالکل تنہا کر گیا تھا۔ الینا اور کیسر پہلے ہی اس کے اعصاب پر بہت سوار تھے، اور وہ اپنی فیملی سے کچھ بدگمان بھی تھی۔
ایسے میں اس ٹراما سے اس فیس سے نکالنے میں راہم ہی مددگار ثابت ہو رہا تھا، اور ایسے راہم کے سچ کا کھل جانا اس کو تنہا کر گیا تھا، جو کہ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی۔ جی نہیں، آپ کی منزل اب سکندر ولا ہے۔ دو بہنیں اتنے سالوں بعد ملی ہیں تو کچھ تو ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ان کو تو میرے خیال میں کمال صاحب، ہمیں اور اسپیشلی آپ کو ظالم سماج کا رول نہیں پلے کرنا چاہیے۔ فی الحال آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ سکندر صاحب کے کہنے پر سب ہی خوشی سے جھوم اٹھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اسما بیگم بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ کمال صاحب نے بشریٰ بیگم کی جانب دیکھا تو بشریٰ بیگم نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے، جس پر سب مسکرانے لگے۔ پھر سب لوگ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ سارا میری بات سنو۔ سارا راہم کو اگنور کرتی تیز تیز قدم اٹھاتی اسما بیگم کے پیچھے لپکی۔ ڈیم راہم نے پاس پڑی کرسی پر ہاتھ مارا، پھر خود کو کمپوز کرتا وہ ان سب کے پیچھے چل پڑا۔ راہم تم ان بچیوں کو لے کر آؤ، ہم بزرگ پیچھے آتے ہیں، سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہم جو باہر نکلا تو سبھی کو اپنا منتظر پایا۔ اوکے ڈیڈ، راہم نے کہا اور پھر اپنے قدم اپنی گاڑی کی جانب بڑھا دیے۔ پیچھے سارا تلملاتی رہ گئی لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ چلے سارا؟ پری نے سارا سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ اس وقت سارا کے تاثرات بہت سنجیدہ تھے اور وہ راہم کے غصے کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ سارا نے فقط سر اس بات میں ہلا دیا اور پھر ان کے پیچھے چل پڑی۔ راہم ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی کا ماحول ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ تھا۔ پری بھی چپ چاپ دبکی بیٹھی تھی۔ سارا خاموش نظروں سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی، پر در حقیقت وہ کہیں اور ہی اونچی پہنچی ہوئی تھی۔ راہم جو ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ بیک میرر سے سارا پر بھی گاہے بگاہے نظر ڈال رہا تھا، جس سے اس کو آئیڈیا ہو رہا تھا کہ سارا خاصی ڈسٹرب ہے۔ سارا کی آنکھوں میں ایک دو بار آنسو بھی آئے تھے، جس کو اس نے بے دردی سے رگڑ ڈالا تھا۔ وہ چپ چاپ باہر دیکھ رہی تھی۔ پری نے ایک دو بار پیچھے پلٹ کر سارا کو دیکھا۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کے ساتھ گاڑی میں اور کوئی ہو ہی نہ۔ اس نے پھر راہم کی طرف دیکھا۔ راہم کے لیے نظروں میں ناراضگی واضح تھی۔ راہم نے پری کی نظروں کو اگنور کیا اور پھر سارا کی طرف نظر ڈالی، جس کا سکوت نہیں ٹوٹا تھا، لیکن ایک بار پھر اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی تھی۔ راہم کے دل کو کچھ ہوا، جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ سبھی افراد لاؤنج میں بیٹھے تھے اور کافی کا دور چل رہا تھا۔ اسما بیگم اور بشریٰ بیگم اپنی پرانی یادیں تازہ کر رہی تھی۔ سکندر صاحب اور کمال صاحب بھی باتوں میں مگن تھے۔ راہم جو بظاہر سکندر صاحب اور کمال صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، لیکن اس کی نگاہیں بار بار سارا کی طرف جا رہی تھی اور پری صرف سارا کو دیکھنے میں مگن تھی، جبکہ سارا ان سب کو اگنور کیے بشریٰ بیگم اور اسما بیگم کی باتوں میں دھیان دے رہی تھی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے جب سارا نے اچانک سے کہا، پری مجھے پلیز روم دکھا دو، مجھے فریش ہونا ہے۔ آؤ میں دکھاتی ہوں، پری نے کہا۔ ویٹ پری، اسما بیگم نے کہا۔ اسما بیگم نے اسی وقت زرگل کو آواز دی۔ زرگل، اوپر کا روم سارا کے لیے سیٹ کروا دو اور نیچے کا بشریٰ کے لیے سیٹ کروا دو۔ بیٹا آپ 5 منٹ کے لیے یہاں بیٹھ جاؤ، اسما بیگم نے پیار سے کہا۔ 5 منٹ کے بعد زرگل آئی اور اس نے سارا کو مخاطب کیا، آپ آ جائیں۔ وہ سارا کو لیے اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ زرگل آپ جائیں، میں لے جاتی ہوں۔ پری نے زرگل کو آواز دے کر روکا۔ وہ اس وقت سارا سے بات کرنا چاہتی تھی اور پری کو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ملنا تھا۔ سارا اور پری سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ اوپر روم میں لا کر پری نے اسے واش روم کی طرف اشارہ کیا، تم یہاں فریش ہو جاؤ۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر باہر نکل آئی تو پری کو وہی صوفے پر بیٹھے اپنا انتظار کرتے پایا۔ وہ سمجھی تھی کہ پری چلی گئی ہوگی۔ سارا ناراض ہو؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ سارا نے اس سے سوال کیا۔ ہونا چاہیے، تم حق پر ہو، لیکن کیا تم مجھے میری سائڈ کلیئر کرنے کا موقع نہیں دو گی؟ کچھ لمحے رک کر سارا کے بولنے کا انتظار کیا، مگر جب سارا نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اس کو بولنے دینا چاہتی ہے۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، آئی ایم سوری بٹ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے بائی نے منع کیا تھا اس بارے میں کچھ بھی بتانے سے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ تم بہت ہرٹ ہوگی، انہیں بتا دینا چاہیے، مگر انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ ظاہر ہے پری، تم نے اپنے بھائی کی ہی بات مانی تھی۔ جب اس نے ہی تمہیں منع کر دیا تھا تو تم نے یہی کرنا تھا۔ میں کون ہوتی ہوں تم سے کوئی بھی گلہ شکوہ کرنے والی؟ ایسے تو مت کہو، ہم فرینڈز ہیں اور تم اسی فرینڈشپ کا مان نہیں رکھ سکی تھی۔ سارا کے انداز میں ناراضگی واضح تھی۔ نہیں سارا، پلیز ایسے مت کہو، تم میری بہت اچھی دوست ہو، لیکن میں کیا کرتی، بھائی کا مشن تھا،
انہوں نے مجھے منع کیا تھا، ان کے کچھ رولز ہیں جن کو میں نہیں توڑ سکتی تھی۔ کیا اب بھی ایسا کچھ ہے جو میں نہیں جانتی؟ نہیں، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پری نے جھٹ سے جواب دیا۔ تو پھر تم مجھ سے اب تو ناراض نہیں ہو؟ نہیں، تھینک یو سو مچ سارا۔ پری خوش ہوتے ہوئے سارا کے گلے لگ گئی، پھر پیچھے ہوتے ہوئے بولی، سارا بائی کا بھی ایسا کوئی؟ پلیز پری، اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری دوستی میں کوئی درار نہ آئے تو تم اپنے بھائی کا ذکر نہیں کرو گی، اوکے؟ پری نے بے بسی سے کہا۔ وہ اپنے بھائی کو بھی دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی، مگر وہ کیا کرتی، وہ ان دونوں کے بیچ سینڈوچ بن گئی تھی۔ تم کافی پیو گی؟ نہیں، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی اور چیز تو نہیں چاہیے تمہیں؟ نہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو، ہم صبح ملتے ہیں۔ ایک بار پھر وہ سارا سے مل کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سارا نے گہری سانس کھینچی، وہ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ پری کا واقعی میں اس سارے سینیریو میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ اس کو کیوں سزا دیتی؟ اصل مجرم تو اس کا بھائی تھا، اس لیے اس نے پری کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا تھا، لیکن راہم اس کو تو شاید وہ کبھی معاف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ بہت بڑا چیٹر نکلا تھا۔ یہی سب باتیں سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگنے لگیں۔ وہ چلتی ہوئی ٹیرس کی جانب بڑھ گئی، اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیرس کا دروازہ کھول دیا، پھر باہر قدم رکھا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا، اندر کی گھٹن میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ وہ باہر تازہ ہوا میں کھڑی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، وہ بار بار راہم کو سوچے جا رہی تھی۔ وہ پاس ہی رکھے جھولے پر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ سے پاؤں کی مدد سے جھولا جھلا رہی تھی۔ دماغ میں سوچوں کے جکر چل رہے تھے۔ جب سارا اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، راہم نے گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ چلے جاؤ راہم، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ راہم خاموش کھڑا اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ کچھ توقف کے بعد راہم نے اس خاموشی کو توڑا۔ سارا، میری بات سنو، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ راہم چلتا ہوا اس کے برابر آ کر جھولے پر بیٹھ گیا۔ نہیں، تم نے مجھے ہرٹ تو نہیں کیا، دیکھو میں کتنی خوش ہوں، اتنی خوش ہوں کہ میرے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے۔ سارا نے کہتے ہوئے اپنے گال سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے آگے گیلا ہاتھ کیا۔ اتنی زبردست ایکٹنگ، تمہیں تو آسکر ملنا چاہیے، سارا نے تالی بجاتے کہا۔ سارا، راہم نے کچھ کہنا چاہا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں تمہیں دوست سمجھ لوں اور تم مجھے احمق۔ میں کتنی ڈفر تھی اور کتنی احمق تھی کہ میں تمہیں اپنی ہر بات بتاتی چلی گئی۔ میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھی اور تم نے مجھ سے اپنی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت چھپائی۔ کیا لگا تھا تمہیں دھوکے باز ہوں، چیٹر ہوں، جھوٹی ہوں، اعتبار کے قابل نہیں؟ کیا کسی بھی لمحے تمہیں نہیں لگا کہ مجھ پر اعتبار کر کے اپنی زندگی کی یہ حقیقت بتا سکو؟ میری تمہارے بارے میں پہلے دن قائم کی گئی رائے بالکل ٹھیک تھی۔ تم بہت سٹرکٹ ہو، دل ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، انسان ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، لیکن اصول نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ تم واقعی لحاظ نہیں کرتے، فیلنگز کو ہرٹ کرتے ہو۔ تم مجھے پہلے دن ہی مشکوک لگے تھے۔ تم نے صحیح کہا تھا، رائے بنانے کے لیے تھوڑا وقت لینا چاہیے۔ تمہیں یاد ہے تم نے مجھے اسائنمنٹ کے ٹائم کتنا گھمایا تھا، صرف اپنی سیلف اسٹیم کے لیے؟ آخر سارا کمال کا ٹرسٹ جیتنے کے لیے یہ سب ضروری بھی تو تھا۔ نہیں سارا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ راہم نے کچھ کہنا چاہا۔ وہ بابا جی، ان کا تعلق بھی یقیناً تم سے ہے۔ مجھے پیزے جاتے وقت تمہاری اور اس کی بابا کی آنکھیں سیم لگی تھی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا کہ تم مذاق اڑاؤ گے، اور تم واقعی مذاق اڑاتے ہوگے۔ راہم سکندر کی زندگی میں سارا کمال کی حیثیت اسی رات جیسی سی جس رات تم نے مجھے برے طریقے سے ڈانٹ دیا تھا۔ پھر تمہیں احساس ہوا ہوگا کہ اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ایک بے وقوف لڑکی کی ضرورت ہے جو سارا کمال سے بہتر آپشن نہیں ہو سکتا۔ غلط، بالکل غلط، اس نے پھر راہم کی بات کاٹ دی۔ تم نے میرے دماغ کے ساتھ کھیلا اور میرے ڈرگز کا راز بھی میں نے تمہارے پاس رکھوا دیا۔ کتنی بے وقوف تھی میں، مجھے ماریا سے زیادہ اعتبار کے قابل تم لگے اور یہاں تمہاری جیت شروع ہوئی۔ کیا کبھی تمہیں ایسا نہیں لگا کہ تم مجھ پر ٹرسٹ کر سکتے ہو؟ یقیناً کرنا نہیں چاہتے ہوگے، کیونکہ تمہارے لیے یہ دوستی کبھی دوستی رہی ہی ہوگی نہیں۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ تم مجھے یہاں رہنے کے لیے زور کیوں دے رہے تھے، کیونکہ اگر میں یہاں رہوں گی تو ہی تمہارا مشن کمپلیٹ ہوگا۔ میری جان جاتی ہے تو جائے، میرا دماغ پھٹتا ہے تو پھٹے، میں اگر کیسر اور الینا کے ہاتھ رکھتی ہوں تو لگ جاؤں، اس سے تمہارا کیا جائے گا؟ بس مشن کامیاب، باقی سارا کمال جائے بار میں، ہے نا؟
نہیں سارا، میں کبھی ایسا ہونے ہی نہ دیتا۔ راہم تڑپ اٹھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا مجھے دھوکہ نہ دینا، جس پر تم مجھ پر کتنا ہنسے تھے۔ تم نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ میں دوبارہ کوئی دوست بنا سکوں۔ اس دھوکے کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا مجھے گڈ بائی گفٹ دینے کا۔ تھینک یو سو مچ اتنے پیارے گفٹ کے لیے۔ تمہارا یہ گفٹ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میرا دل پتہ ہے کیا کر رہا ہے؟ میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں خود کو اور اس جگہ کو آگ لگا دوں، لیکن تمہارے آرمی کے لوگ اپنے اتنے قابل آفیسر کو بچا لیں گے۔ سارا کمال جائے بار میں۔ سارا میں تمہیں بتانے والا تھا، راہم نے اسے ٹوکا۔ جھوٹ! اگر تمہارا ایسا کوئی بھی ارادہ ہوتا تو مجھے آج بھی بتا سکتے تھے۔ جب میں نے وہ رنگ دیکھی تھی تب بھی بتا سکتے تھے۔ اور اگر بیچ میں ہی تمہارا یہ مشن کمپلیٹ ہو جاتا، تم نے راہم سکندر پتہ ہے کیا کہنا تھا؟ تم نے کہنا تھا کہ تمہارے ڈیڈ ابروڈ میں نیا آفس سیٹ کر رہے ہیں، انہیں وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ اور سارا کمال کو کیا پتا، اس کو بے وقوف بنانا تو یوں چٹکی کا کام ہے۔ اس نے چٹکی بجاتے کہا۔ ابھی بھی تمہاری واہ واہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیچے جاؤ اور جا کر سب کو بتاؤ کہ تم نے ایک ڈرگس ایڈکٹڈ لڑکی کو بچایا ہے۔ اس کو تباہی سے واپس لے کر آیا ہوں، کیونکہ مشن میں اس بے وقوف سارا کمال کی ضرورت تھی، ہے نا؟ تمہارے پیرنٹس کا سر فخر سے بلند ہو اور میرے پیرنٹس کا سر شرم سے جھک جائے گا، لیکن واہ واہ بہت ضروری ہے۔ چپ کرو سارا، راہم نے سارا کو ڈپٹا۔ تم میری ماما کے ریلیٹیو ہو، گڈ، میرے کزن ہو، اوکے فائن، ناٹ مور دین دیٹ۔ اب ہم دوست نہیں ہیں۔ کوشش کرنا میرے سامنے مت آنا، اور اگر آ جاؤ تو مجھ سے فرینک ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ اب تم جا سکتے ہو، سارا نے ٹیرس کے دروازے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ میرے صرف ایک سچ کو چھپانے سے تم نے میری دوستی، میری فیلنگز، میرے ہر ایموشنز کو اور ہر ایکٹ کو جھوٹ قرار دے دیا۔ وہ وقت بھی آئے گا جب تمہیں تمہاری تمام غلط فہمیوں کا جواب مل جائے گا، اور یہ میں خود کروں گا۔ یہ کہتا راہم لمبے لمبے ڈنک برتا ٹیرس سے اور پھر کمرے سے چلا گیا، اور پیچھے سارا روتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد سارا نے ڈال سی چال چلتی کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور شاید اب اس نے ساری رات روتے ہی رہنا تھا۔ راہم کمرے میں آ کر ٹہلنے لگا اور سارا کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ غلط نہیں تھی، غلط کہہ بھی نہیں رہی تھی۔ راہم کو سارا کی کسی بات کا برا نہیں لگا تھا۔ وہ سارا کمال کو جانتا تھا۔ اس کو جب بھی پتہ چلنا تھا اس نے ایسے ہی ریئیکٹ کرنا تھا۔ وہ اس کو بتانا چاہتا تھا لیکن فوراً نہیں۔ راہم کو مناسب وقت کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پہلے ہی بہت ڈسٹرب تھی۔ وہ ابھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کو یہ سب ابھی اور ایسے تو بالکل بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا۔ اس لیے نہیں کہ راہم کو اس کیس میں اس کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ سارا کے پاس ابھی اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں تھا جس پر وہ اعتبار کرتی۔ وہ کیسر کی ہٹ لسٹ میں تھی۔ یہ بات سارا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور ایسے میں سارا کے سامنے اس اسٹیج پہ یہ سچ کھل جانا سارا کے لیے سب سے کاری ضرب تھی۔ وہ اس کو منا لے گا، سمجھا لے گا، وہ مان بھی جائے گی اور سمجھ بھی جائے گی، لیکن اس سب کو تھوڑا وقت درکار تھا۔ صبح اپنے پر پھیلانے لگی اور سارا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد ٹیرس میں تازہ ہوا لینے کے لیے آ گئی۔ ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ، رنگ برنگے کھلتے پھول اور سرسبز پودے اور بیلیں کھلتے نظر آ رہے تھے، جو بہت خوبصورت اور آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہے تھے۔ رات کی نسبت اس وقت یہ منظر بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا، یا شاید اندر کی گھٹن آنسوؤں کی صورت بہہ گئی تھی، اس لیے بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ابھی اسی منظر میں کھوئی ہوئی تھی جب سارا کو راہم ٹریک سوٹ میں جاتا دکھائی دیا۔ اسی لمحے راہم نے بھی پلٹ کر اوپر دیکھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور وہ تھوڑی دیر یوں ہی دیکھتے رہے۔ راہم پتہ نہیں کیوں مسکرایا، پھر سارا نے نظریں پھیرتے ہوئے دوسری طرف چہرہ کر لیا۔ راہم کچھ لمحے کھڑا رہا، پھر گہری سانس خارج کرتا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ راہم ٹریک سوٹ پہن کر جاگنگ کے لیے نکل رہا تھا جب اس کو سارا کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سارا اوپر ٹیرس میں کھڑی نظر آئی۔ اس کے خدشے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات نہیں سوئی تھی، ورنہ وہ اتنی جلدی اٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، اور اپنی اسی بات پر وہ مسکرا دیا۔ اس کو یہ منظر بہت دلکش لگ رہا تھا۔ صبح کا اجالا اور سارا کی اپنے گھر میں موجودگی بہت خوبصورت احساس تھا۔ اس کا موڈ ایک دم فریش ہو گیا تھا۔ صبح صبح سارا کو دیکھنا اس کو اچھا لگا تھا۔ یقیناً آج کا دن بہت اچھا گزرنے والا تھا۔ سارا نے نگاہیں پھیر دی، لیکن اس کی سوچوں کا تسلسل نہیں ٹوٹا۔ اس کو یہ احساس بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سارا کو منا لے گا۔ وہ جانتا تھا سارا اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی، اور وہ گھرے آنکھیں سب سے پہلے مانتی تھیں۔
راہم اور ارحم جاگنگ ٹریک پر بھاگ رہے تھے۔ دونوں کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ارحم نے راہم کی طرف دیکھا جو کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ کیا بات ہے ارحم، آج بہت خوش لگ رہے ہو، ارحم نے پاس رکھے بینچ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں آج واقعی بہت خوش ہوں۔ راہم بھی اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں نے ٹاول سے اپنے اپنے چہرے صاف کیے جو پسینے سے شرابور ہو گئے تھے۔ تم خوش ہو؟ حالانکہ کل سارا کمال جانے والی تھی، ارحم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ کل جانے والی تھی پر گئی نہیں اور ابھی آتے ہوئے اسے ہی دیکھ کر آ رہا ہوں۔ راہم نے پانی کی بوتل لبوں سے لگائی۔ کیوں نہیں گئی اور صبح صبح یہ دیدار کیسے ہو گیا؟ راہم نے اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل کھینچی اور جاگنگ ٹریک کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ میری خالہ کی بیٹی ہے اور اس وقت وہ میرے گھر پر موجود ہے، راہم نے بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا۔ سو لکی یو آر، ارحم بھاگتا بھاگتا رک گیا۔ ارحم ہنسنے لگا۔ سو تو ہے، راہم نے بھرپور مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اب رشتہ کب ڈال رہے ہو؟ ارحم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت فی الحال تو ناراض ہے اور منانا بھی ہے اسے، راہم نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری گہری سانس لی۔ مجھے پتا ہے تم یہ کر لو گے اور ویسے بھی اس کا ناراض ہونا بنتا بھی ہے، راہم نے آگے بھاگتے ہوئے کہا۔ تم رشتہ ڈالو، کہیں شادی پر کوئی لڑکی اور نہ لے اسے، ارحم نے ہنستے ہوئے راہم کو چھیڑا۔ دفع ہو جاؤ تم، بجائے اس کے کہ تم اپنے بھائیوں جیسے دوست کو نیک تمنائیں دو تو تم بددعا دے رہے ہو، راہم نے ارحم کو جا لیا اور اس کی کمر پر دھموکا جڑا۔ ارحم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بد دعائیں نہیں دے رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، بیچ دو رشتہ، ارحم نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے وہ مان جائے پھر رشتہ بیچوں گا، راہم نے مسکراتے ہوئے اپنا ارادہ بتایا۔ ابھی دونوں بہنیں جذباتی ہیں، فیصلہ بھی تمہارے حق میں ہو جائے گا، لوہا گرم ہے ذرا مار دو، بعد میں مناتے رہنا، ارحم نے دوبارہ مشورہ دیا۔ راہم ہنسنے لگا۔ وہ سر پھاڑ دے گی میرا اور انکار بھی کر دے گی، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ پری ٹھیک کہتی ہے، تمہیں سب پتا ہوتا ہے وہ کب اور کیا کرے گی، اور بالکل وہ ایسا ہی کرے گی، تم کیوں ڈر رہے ہو، میں بینڈیج کر دوں گا، مائیں جذباتی ہیں، منا لیں گی، تم رشتہ بیچ دو، گرم گرم لوہے پر ضرب مارو گے تو نتیجہ تمہاری پسند کا آئے گا، بعد میں تم اس کو مناتے رہنا، ارحم نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک بار پھر جاگنگ ٹریک پر دوڑ رہے تھے۔ اب بس میں چلوں، وہ گھر پر ہے اور جاگ بھی رہی ہے، راہم نے مسکراتے ہوئے اشارہ سے کہا۔ جاگ رہی ہوگی لیکن تمہارا انتظار نہیں کر رہی ہوگی، ابھی تو وہ تمہاری یہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوگی، راہم نے ہنستے ہوئے راہم کا مذاق اڑایا۔ کیا فرق پڑتا ہے، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں نا، راہم نے مسکراتے ہوئے جذب سے کہا۔ ارحم ہنسنے لگا اور پھر راہم اور ارحم نے ہنستے ہوئے واپس کے لیے دوڑ لگا دی۔ سارا کافی دیر کھڑی رہی اور اب صبح کا ملجھگا اندھیرا آہستہ آہستہ مکمل دن میں تبدیل ہونے لگا اور اس کو گرمی کا احساس ہونے لگا۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی، کچھ دیر سستی سے صوفے پر بیٹھی رہی، اس کو اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا، اس کو لگا کہ شاید ساری رات نہ سونے کے باعث ایسا ہے، کافی کی طلب شدت سے ہوئی، اس کو لگا شاید کافی پینے سے ٹھیک ہو جائے گی تو اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی، وہ ارد گرد کا جائزہ لیتی نیچے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سارا کو اسما آنٹی کا گھر بہت خوبصورت لگا تھا، ہر چیز بہت ہی کرینے سے سجی تھی، وہ پورے گھر کو ستائشی نظروں سے دیکھتی نیچے آ گئی، اس نے لاؤنج میں آ کر دیکھا جو اس وقت خالی پڑا تھا، شاید ابھی سب سو رہے تھے، رات دیر تک شاید باتوں کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ سارا نے کچن میں جانے کا ارادہ کیا، اس نے کچن کی جانب قدم بڑھائے، کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی، اس نے سوچا شاید اسما آنٹی جاگ گئی ہوں گی، کچن میں جھانک کر دیکھا جہاں زرگل کام کرتی نظر آئی۔ السلام علیکم، سارا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بی بی، کچھ چاہیے آپ کو؟ جی کافی مل جائے گی، جی بی بی بس 2 منٹ دے، ابھی تیار ہو جاتی ہے، زرگل بی بی مجھے جوس دے دے، راہم جلتا ہوا کچن میں آ گیا جہاں اس نے سارا کو کھڑا پایا۔ راہم کی آواز پر سارا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ٹرک سوٹ میں ملبوس تھا اور اس وقت پسینے سے شرابور تھا، شاید جمپنگ کر کے ابھی واپس آیا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ جی راہم بھائی تیار ہے، ابھی دیتی ہوں، زرگل کہتی فریج کی جانب بڑھ گئی۔ سارا نے نگاہیں پھیر لیں۔ زرگل میں لاؤنج میں ہوں، آپ کافی وہیں دے دیجیے گا، سارا کہتی کچن سے باہر نکل گئی۔ راہم کی نظروں نے سارا کا پیچھا کیا، سارا کے نظروں سے اوجھل ہونے پر زرگل کی طرف مڑا۔ کیا چاہیے سارا کو؟ راہم نے زرگل سے پوچھا۔ راہم بھائی انہیں کافی چاہیے، زرگل نے مودم انداز میں بتایا۔ راہم نے سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔
کافی کے ساتھ کچھ سرو بھی کر دیجیے گا۔ راہم نے زرگل کو ہدایت دی۔ جی ٹھیک ہے، زرگل نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ میرا جوس بھی لاؤنج میں دے دیجیے گا۔ راہم نے کچن سے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ سارا لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر LED آن کر لی اور چینل سرچنگ کرتی رہی۔ اس وقت اس کے انٹرسٹ کا کچھ نہیں تھا اور نہ آنا تھا، اور اگر آنا بھی تھا تو اس کو نہیں پتا تھا کیونکہ وہ اس ٹائم اٹھنے کی عادی نہیں تھی۔ راہم بھی باہر آ کر سارا کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ زرگل ایک ٹرے میں جوس اور کافی ساتھ براؤنیز لے آئی۔ وہ ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ راہم نے کافی کا مگ اٹھا کر سارا کے آگے رکھا۔ کافی کا مگ اٹھا کر سپ لینے لگی اور اس کی بات کو یکسر نظر انداز کیا اور نگاہیں LED پر ہی مرکوز رکھی۔ راہم مسلسل سارا کو دیکھ رہا تھا اور اس کی حرکات سکنات پر غور کر رہا تھا، اور اب وہ اس کو اگنور کر رہی تھی۔ سارا نے کافی ختم کر کے خالی مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر LED آف کی اور ریموٹ کنٹرول ٹیبل پر واپس رکھ دیا اور اٹھ کر زرگل کو آواز دی۔ زرگل، میں روم میں ہوں، جاگ رہی ہوں، جب سب اٹھیں تو مجھے بلا لیجیے گا۔ کافی کے لیے تھینک یو کہہ کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ راہم نے بھی خالی گلاس ٹیبل پر رکھ دیا اور سیڑھیاں عبور کرتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ سکندر ولا میں آج بہت رونق لگی ہوئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر گھر کے مکینوں کے علاوہ بشرا بیگم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ موجود تھیں۔ ہیڈ سیٹ پر سکندر صاحب کے دائیں جانب کمال صاحب کی موجود تھے، جبکہ سکندر صاحب کے بائیں جانب اسما بیگم اور ان کے برابر بشرا بیگم اور بشرا بیگم کے برابر پری براجمان تھی۔ اتنے میں راہم آتا دکھائی دیا۔ السلام علیکم۔ راہم نے مشترکہ سلام کیا۔ اس نے پورے ٹیبل پر نظریں دوڑائیں مگر سارا وہاں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کو بلا لے، پھر وہ آئی کیوں نہیں؟ شاید آنکھ لگ گئی ہو، یا شاید اس کو ابھی تک بلایا نہیں گیا۔ وعلیکم السلام، سب نے اپنے اپنے تئیں جواب دیا۔ اور انکل خالہ، آپ لوگوں کو نیند ٹھیک سے آئی؟ کسی چیز کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ راہم نے محبت سے پوچھا۔ نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ہم بالکل پرسکون نیند سوئے، کمال صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یہ سارا کہاں رہ گئی؟ میں دیکھتی ہوں، بشرا بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بشرا تم بیٹھو، میں بھجواتی ہوں سارا کو بلوانے کے لیے۔ زرگل، اسما بیگم نے زرگل کو آواز دی۔ جی بی بی جی۔ زرگل فوراً حاضر ہوئی۔ زرگل، جا کر دیکھو سارا بی بی اٹھ گئی ہیں۔ جی بی بی جی، وہ تو صبح کی جاگی ہوئی ہیں، کہہ رہی تھی جب سب جاگ جائیں تو بلا لوں انہیں، زرگل نے یاد آنے پر کہا۔ راہم کے خدشے کی تصدیق ہو گئی، اسے ابھی بلایا نہیں گیا تھا۔ اوہ زرگل، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جاؤ بچی کو بلا کر لاؤ، انتظار کر رہی ہوگی، اور ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اسما بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ جی بی بی جی۔ زرگل اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد سارا نیچے آتی دکھائی دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ڈائننگ ٹیبل کی جانب آئی۔ السلام علیکم ایوری ون، ہائی ڈیئر کزن۔ سارا نے مسکراتے ہوئے سب سے سلام لیا اور پھر پری کو ہاتھ ہلایا۔ وعلیکم السلام، سارا نے سب کے سلام کا جواب دیا۔ ہائی، کیسی ہو سارا؟ پری نے بھی مسکراتے ہوئے سارا کو دیکھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ سارا اس سے دل سے راضی ہو گئی ہے۔ میں ٹھیک، تم بتاؤ؟ سارا نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ پری بیٹا، سارا کو سینڈوچ پاس کرو، کیا لو گیا بیٹا؟ اسما بیگم نے لاڈ سے کہا۔ جی آنٹی، میں سینڈوچ لے رہی ہوں، سارا نے مسکراتے اچھالتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی آنٹی نہیں ہوں، آپ مجھے خالہ یا کچھ بھی جو آپ کو کہنا اچھا لگے وہ کہو، کیونکہ میرے کان یہ رشتہ سننے کو ترس گئے تھے۔ آنٹی کو تو کوئی بھی کہہ لیتا ہے، اسما بیگم نے پیار سے کہا۔ جی آنی، سارا نے کھل کر مسکراتے ہوئے کہا، جس پر اسما بیگم بھی دل سے خوش ہوئی۔ ماشاءاللہ بیٹا، یہ بہت اچھی عادت ہے، صبح صبح اٹھنا، ہمارا راہم بھی جلدی اٹھتا ہے، سکندر صاحب نے سارا اور کمال صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سارا مسکرا دی۔ راہم نے اپنا کہکام بہت مشکل سے دبایا اور سارا کو دیکھتے ہوئے کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ سارا اس کا ہنسی روکنا نوٹ کر چکی تھی، وہ راہم کو محض گور کر رہ گئی۔ اب راہم اپنے ڈیڈ کو کیا بتاتا کہ جس سارا کی تعریفوں میں وہ پل باندھ رہے تھے وہ سارا در حقیقت کتنی لیٹ لطیف تھی اور سونے کی شیدائی تھی۔ سارا، کیا لوں گی، جوس یا کافی؟ پری نے پوچھا، اور جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ او مائی گاڈ سارا، تمہیں تو فیور ہو رہا ہے، پری نے تشویش سے کہا۔ اسما بیگم جو اپنے مگ میں کافی ڈال رہی تھی، پری کی بات نے انہیں فکرمند کیا۔ بیٹا، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ بریک فاسٹ کر لو، پھر راہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔
اسما بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں آنی، اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا فیور ہے، ٹیبلٹ لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسما بیگم کو تسلی دینی چاہی۔ پری مجھے کافی پاس کر دو پلیز، سارا نے کہا۔ راہم سارا کو فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ سارا نے یہ بات بہت زیادہ دل پر سوار کر لی تھی۔ اس کو شرمندگی ہوئی کہ وہ سارا کو اتنا ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے کمال بائی، آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے۔ سارا نے جس بہادری سے ہماری پری کو بچایا ہے، کوئی بھی غیر کسی کے لیے بھی ایسا نہیں کرتا جس طرح سے اس بچی نے کیا ہے۔ ہم اس کے بہت ممنون ہیں۔ بہت شکریہ بیٹا آپ کا۔ سکندر صاحب سارا سے کافی ملوب نظر آ رہے تھے۔ نہیں انکل، شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا، میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ ایسے ہی کرتا، سارا نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ راہم مسکراتی نظروں سے آنکھوں سے سارا کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، آج کے دور میں ایسا کوئی بھی نہیں کرتا جو آپ نے کیا ہے، اور واقعی ہم آپ کے لیے بہت ممنون ہیں۔ اسما بیگم نے سارا کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ پھر آنی، شاید یہ خون کی کشش ہو، کیونکہ میرا مال سے پری کے بغیر نکلنے کا دل ہی نہیں کیا، سارا نے مسکراتے ہوئے پری کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر پری بھی مسکرا دی۔ کب کی بات ہے سارا؟ کمال صاحب نے پوچھا، جبکہ بشریٰ بیگم نے شاکڈ ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ بابا، مال میں آگ لگ گئی تھی، تب پری بھی وہیں پر تھی شاپنگ کے لیے، تبھی ایسا ہوا، سارا نے کافی پیتے ہوئے کمال صاحب کو بتایا۔ مال میں آگ کب لگی تھی؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بشریٰ بیگم فکر مند ہوئی۔ سارا کو اب گڑبڑ کا شدت سے احساس ہوا، کہیں ماما اب آنی لوگوں کے سامنے اس کی عزت افزائی ہی شروع نہ کر دے۔ نہ یہاں 7 بھائی تھے اور نہ ہی ماریا تھی۔ ماما، میں اور ماریا ایک دفعہ شاپنگ پر گئے تھے تو وہاں پر حادثاتی طور پر آگ لگی تھی، بھائی کو بتایا تھا، آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ پریشان ہو جاتی خواہ۔ سارا نے انہیں تسلی دینی چاہیے۔ خالہ، زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں وہیں پر تھا، زیادہ سیریس کنڈیشن نہیں تھی، راہم نے بشریٰ بیگم کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ راہم نے سارا کو بچانے کے لیے کہا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا اس نے اپنے گھر پر مال میں آگ لگ جانے والی بات نہیں بتائی تھی۔ خالہ، میں اور سارا کلاس میٹ ہیں اور بہت اچھے دوست بھی۔ اس دن میں پری کو لے کر مال گیا ہوا تھا تو وہاں اتفاقاً سارا بھی موجود تھی۔ میں کسی کام سے باہر گیا تھا، تب وہاں آگ لگ گئی تو انہوں نے پری کو بچایا، زیادہ سیریس کنڈیشن نہیں تھی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، راہم نے تسلی دلانے کے لیے مزید کہا۔ اور کل ہمیں پتہ لگا کہ ہم کزن بھی ہیں، راہم نے مسکراتے ہوئے دیکھا، جس پر سارا کو بھی بادل ناخواستہ مسکرانا پڑا۔ جاری ہے۔